کھلے عام اعلانیہ طور پر دعوت کا آغاز کب کیا؟ کب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان اپنے قبیلے والوں سے، خاندان والوں سے اور مکہ والوں کے سامنے کیا؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ دیکھیں، جیسے اس سے پہلے راسک صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا اس بات کی طرف، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ جب پراپر اعلان ہو گیا قم، کہ اے کملی اوڑھنے والے، چادر کے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سارے مکہ کے قریش کو، دوستوں کو، سب کو آپ نے جمع کر کے صفا کی پہاڑی پر آپ نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ جب سب نے تصدیق کر دی تو فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو آپ کہیں گے سچ کہیں گے۔ آپ نے 40 سال آپ کے گزر گئے ہمارے درمیان، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو وہ دائی کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دیکھیں نا، دائی ہونا ہی وہ چاہیے، اور انہوں نے یقین کیا کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ تو فرمایا پھر یہ بھی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الاعراب والعجم، اے لوگوں پھر لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے عرب و عجم کا تمہیں مالک بنائے گا۔ اب وہاں آپ نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا، بات سب کے سامنے کھل گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، مگر باقاعدہ باضابطہ آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان جب کر دیا تو سگا چچا سب سے پہلے کھڑا ہو کر کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا۔ یہ فضول کام ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ لات عزا منات کی پوجا سے ہٹ جائیں اور ہم جو ہے ایک رب کے پیچھے لگ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سگا چچا ہے، سگا چچا ہے، اور اس نے رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی بیوی کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل پیدا کرتے تھے اور حجب کرتے تھے، جہنمی ہونے کا اس کے بشارت دی جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تو پھر کام کھلا کے ہوا، پھر مسائل بھی آئے، مشاکل بھی آئیں، بڑے روڑے اٹکائے گئے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا ہوا، فاصدع بما تؤمر، اے میرے نبی جو آپ کو حکم ہو گیا ہے بس ڈٹ کے آپ کریں۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، آپ مداہنت اختیار نہیں کریں گے۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ نے کھل کے جب کہہ دیا، اور پھر دعوت جو ہے وہ کھل کے بات عام ہونے لگی، اور یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دعوت دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ اخلاقی طور پر تو آپ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، معاملات میں آپ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ہر طرح سے آپ ایک بہترین کمپلیٹ ایک اسوہ رکھنے والی آپ شخصیت تھے، اللہ کے نبی تھے، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر جس طرح کے روڑے اٹکانے شروع کیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکی نہیں ہے، مسائل آپ نے برداشت کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے غار سے ہی آپ کی ٹریننگ اللہ نے شروع کر دی ہوئی تھی، بکریوں کا چرانا، اور پھر تجارت کے لیے سفر لمبے لمبے کرنا، اور پھر غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور خلوت، اور پھر سارے مراحل سے اللہ تعالیٰ گزار کر اب اللہ نے جب اوپن اعلان کروا دیا ہے تو پھر کھل کے دعوت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جن مشاکل سے شیب ابی طالب کی طرح گھاٹی میں بھی آپ کو محصور کیا گیا، تو یہ سارے ٹریننگ آلریڈی اللہ تعالیٰ کروا چکا تھا، اور جیسے جیسے یہ ہوتا گیا پھر صحابہ پر بھی مشاکل بڑھی ہیں، مگر آپ نے صبر سے ڈٹ کے استقامت کے ساتھ مگر اخلاص کے ساتھ آپ نے کام کیے۔ اور یہ ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیشہ کر رہے ہیں، پورے مکمل انہماک اور خلوص کے ساتھ کام کریں۔ دعوت میں اثر ڈالنے والے تو اللہ کی ذات ہے نا، تو وہ دائی آج بھی الحمدللہ ان کی دعوت اثر رکھتی ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جو خالی خوش خش کرنے کے لیے آڈینس کو آتے ہیں، ان کا اثر پھر اتنی دیر ہی ہوتا ہے جتنا ڈرامے کا اثر ہوتا ہے، یا جتنا کوئی جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرنے والے کا ہوتا ہے۔ مگر اصل نبوی دعوت، نبی کی سیرت کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے، اگر اچھا دائی بننا ہے تو نبی کی شان اور منت کے مطابق آپ اس کو سمجھیں گے تو اچھے دائی بنیں گے، اور یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، جو نبی کا طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ ہے، اسی میں ہماری کامیابی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، دعوت کا کھلے عام اعلان ہو گیا، اور
قریش جو آپ علیہ السلام کے خونی رشتہ دار بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، آپ کا خاندان ہے، اور تسلیم بھی کر رہے ہیں پورے مکہ والے کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے، اس کے باوجود بڑی مخالفت اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ہوئی، آپ نے اس مخالفت کو کیسے فیس کیا؟ اور آج کے داعی کے لیے اگر ایسی صورتحال پیش آتی ہے تو کیا نمونہ ہے اس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت تھی وہ کوئی آپ کی ذات کے ساتھ ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی. ٹھیک. آپ کا جو نظریہ تھا، جو دعوت تھی، جو نقطۂ نظر آپ نے پیش کیا تھا، اس نقطۂ نظر کے ساتھ ان کو اختلاف تھا. ٹھیک ہے. اور اس نقطۂ نظر کے ساتھ انہیں کیوں اختلاف تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطۂ نظر مان لیتے، ان کی اپنی خواہشات جو تھیں وہ ختم ہو جاتی، ان کی خود ساختہ چدراڑ جو تھی، بادشاہت جو تھی، اس کا انہیں خاتمہ نظر آ رہا تھا. جی. وہ دنیاوی مفاد کی خاطر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظریہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا. آج بھی اہل توحید کے ساتھ یا کسی داعی کے ساتھ اس کے نقطۂ نظر سے کسی کو اختلاف ہوتا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نقطۂ نظر پیش کر رہا ہے تو اس نقطۂ نظر سے ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں ان پر کاری ضرب لگے گی. تو یہی تصور تھا ان کفار میں. تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پھر ہمارے ذاتی مفادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مخالفت کی. تو اس مخالفت کا آپ نے مقابلہ استقامت اور صبر کے ساتھ کیا ہے. تو آج بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی آپ نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں، اگر آپ اس کے دلائل رکھتے ہیں، آپ صبر کریں، استقامت اختیار کریں، تو آپ وہ دلائل کی قوت سے کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ آپ غالب ضرور آئیں گے. بالکل. لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے قوی دلائل موجود تھے. جی. جب آپ وہ دلائل پیش کرتے اور ساتھ ان کو کہتے کہ اگر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ کچھ کر سکتے ہیں تو چلو آپ ایسے کریں، تم تو فصاحت و بلاغت کے بڑے آپ امام مانے جاتے ہو نا، جو غیر عرب ہیں ان کو تم عجمی یعنی گونگے کہتے ہو، تو یہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں اس جیسی ایک آیت ہے. سورت بعض دفعہ قرآن مجید میں سورت کے الفاظ آئے تو ایک آیت لے آؤ، وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر آپ کو یہ اعلان کرنا پڑا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکے تو قیامت تک تم سے یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ چیز کب ہوتی ہے کہ جب ایک داعی جو ہے اس کے پاس مضبوط دلائل ہوں اور وہ وہاں کے حقائق کو سمجھتا ہو اور پھر اس میں یہ استعداد ہو کہ حقائق کے مطابق لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق اپنے دلائل کو پیش کر سکے. جی. تو اگر یہ چیز ہو تو اس میں پھر صبر ہو اور استقامت ہو تو اس کی دعوت جو ہے وہ مؤثر ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دو چیزیں جو تھیں یہ بدرجۂ عطا موجود تھی. صبر بھی تھا، استقامت بھی تھی. اگر ان پہ مثالیں دینا ہم شروع کر دیں تو وقت تو ختم ہو جائے گا، وہ مثالیں ختم نہیں آتی. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب، حضرت روپڑی صاحب کی بات سے ایک بات
اس کنٹیکس میں کہ آپ کے پاس استقامت بھی تھی، مختلف آفرز کی مکہ والوں نے، قریش والوں نے، آپ کو مال دیتے ہیں، آپ کی خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر چھوڑ دیں، اس کے باوجود آپ نے تمام آفرز کو ریجیکٹ کیا. کیا آپ علیہ السلام کا یہ اسوہ تھا اور آپ کی یہ استقامت کی عظیم مثالیں ہیں، اور کیا ایک اسوہ اور نمونہ ہے آج کے داعی کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو ان کی مخالفت تھی وہ صرف چونکہ اپنے آبائی مذہب پر تھے اور بت پرستی تھی ان میں، اور ایک سرداری کی جو حرص حوث ہوتی ہے، یا مفادات تھے چھوٹے چھوٹے، تو وہ اپنے آبائی مذہب کو بچانے کے لیے، اپنی سرداری کو بچانے کے لیے، چونکہ وہ رسول اللہ کی دعوت کو بھی ایک دنیوی اینگل سے دیکھ رہے تھے، تو اسی تناظر میں وہ آپ کو پھر پیشکش بھی کر رہے تھے کہ شاید یہ بھی اسی چیز کے خواہاں ہیں. یعنی وہم یقیسون علی انفسہم، وہ سمجھ رہے کہ جیسے ہم دنیا کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں ادھر بھی یہی چاہت ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا. تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا جی، آپ نے اس لیے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دین کا داعی ہوتا ہے اور خاص طور پہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، ان چیزوں کی، ان سہولتوں کی اور ان آفرز کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ان کے ہاں اول تاخر جو دین کا پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وہی اول آخر ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح کی کوئی چیز ان کی کارآمد ثابت نہیں ہوتی. شیخ صاحب، اسی میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا، بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑی. حضرت بلال کا نام آتا ہے، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت تکالیف اٹھانی پڑی. تو کیا وہ استقامت، جیسے حضرت روپلی صاحب نے بیان کیا کہ ماننے والے، آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، ان کو بھی فیس کرنا پڑتی ہیں مشکلات اور ان کو بھی سہنا پڑتی ہیں تمام تکالیف، تو ان لوگوں کی قربانی کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ دیکھیں جی، ان قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم تک دین پہنچا ہے. آپ پہلے انبیاء کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں، وہ موسیٰ کے جادوگروں کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، بلکہ ہرقل کے دربار میں جو ابو سفیان نے جواب دیا تھا اس کو دیکھ لیں کہ جب نور ایمان اندر اترتا ہے نا جی، تو پھر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، خوف اور مار کٹائی، صحرا پہ لٹانا، یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحرا میں لٹاتے تھے اور پتھر رکھتے تھے، سزائیں دیتے تھے، جسمانی سزائیں دیتے تھے، فقر و فاقے میں مبتلا کرتے تھے، اور بلکہ کئی صحابیات اور صحابہ کی تو شہادت بھی ہوئی. تو آج ہم تک الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کا دین من و ان جیسے نازل ہوا وہ ہم تک پہنچا ہے. وہ ان صحابہ نے دین کے لیے جو آغاز میں قربانیاں دی ہیں، یہ الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے. تو آج بھی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم جب دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نالاں ہو جاتے ہیں. کھانا مزاج کے مطابق نہ ہو، وظیفہ مزاج کے مطابق نہ ہو، یا اسٹیج پر پروٹوکول مزاج کے مطابق نہ ہو، جبکہ دین کی طرف بلانے والوں کو اپنا آپ لٹانے کا جذبہ رکھنا چاہیے. ایک دین کے سچے داعی کی جو منزل ہے نا، وہ کوئی جمع کرنا نہیں ہے، کوئی لوٹنا نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے. تو ہمیں بھی بالکل جو ان صحابہ جیسی قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور فخر ما شکر کرنا چاہیے کہ میرا وقت دین کے کام آ گیا، میرا لہو دین کے کام آ گیا، یا میرا مال دین کے کام آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس جذبے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.